الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ حالت جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں تو انہیں پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، سجدے کا سرور کیا ہے، اللہ کے قرآن کی سماعت کا کیا اس کو ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی عبادت میں بہترین حالت کیا ہے، وہ احسان والی حالت کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے تجھے یوں لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو تیرے ذہن کے اندر یہ کیفیت بننی چاہیے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازیں روح سے خالی کیوں ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھتے وہ سرور کیوں نہیں آتا؟ ہمیں سجدہ کرتے وہ مزہ کیوں نہیں آتا؟ صحابہ کرام، تابعین اور اسلاف عبادات میں اتنا روتے، اتنا رقت طاری ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 کام بتا دیتا ہوں، جو بندہ یہ کام کر لے اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے گی، اسے ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی، اسے پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ کرے گا اسے سرور آئے گا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا یا سنے گا اس کا دل ڈر جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کیا کرو کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، ان کا حکم جب آ جائے، ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم نماز کے لیے آ جائے تو اپنے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دیا جائے، خبر نامے کو چھوڑ دیا جائے، اپنے دفتر کو چھوڑ دیا جائے، دکان کو چھوڑ دیا جائے، تو اپنے سارے کے سارے معمولات کو چھوڑ کے جس وقت بندہ اللہ کی بات پہ عمل کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لبیک کہے گا، تو پھر اسے محسوس ہوگا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، پھر اسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سرور آیا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا کام آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر ہر چیز کو پیچھے کر دو۔ دکان ہے، کاروبار ہے، جس وقت آ جائے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، تو پھر ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دوستوں کے آپس کے اندر محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اہل ایمان اگر ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے
تو ان کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی شیرینی کیا ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں سرور کتنا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننے میں مزہ کتنا آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، عہدے کی بنا پر اسے سیلوٹ کرتا ہے، اگر کسی بندے کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے پیسے کی وجہ سے اس کو سلام کرتے ہیں، کسی بھی منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دنیا کے کسی بھی لالچ کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے جاتے ہیں تو پھر نمازوں میں وہ سرور نہیں رہتا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو جائے، الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اگر کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ پیدا کر لو کہ آپس کے اندر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تیسرا کام، صحیح بخاری کے اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، وہ بندہ اسے جہنم کے اندر، آگ کے اندر دینداری کو چھوڑنا اسے یوں لگے کہ جیسے اسے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، جیسے اسے جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ گویا کہ بندہ اپنے دین کے اوپر اتنا پکا ہو جائے، دین کو نہ چھوڑے، کسی طرح کے بھی حالات آ جائیں، دین کے اوپر وہ مکمل عمل پیرا ہونے والا ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے شرط کے طور پہ یہ 3 باتیں فرما دیں، فرمایا کہ تمہیں عبادات کا سرور مل جایا کرے گا، عبادات میں شیرینی، ایمان کی مٹھاس اور لذت حاصل ہو جایا کرے گی جب تم یہ 3 کام کر لیا کرو گے۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آ جائے، فرمان آ جائے تو ہر چیز چھوڑ دو، انہیں مقدم کر لو، آپس کی محبتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر لو، اور اپنے دین کے اوپر اتنے پکے ہو جاؤ کہ دین کو چھوڑنا یوں لگے کہ جیسے اسے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔